الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور آپ کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا آخری ہادی، آخری مقتدا اور آخری پیشوا بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو اور گوناگوں قسم کی صفات کو ودیت فرما دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اپنی رحمت کاملہ، اپنی نصرت کاملہ اور اپنے فضل بے پایاں کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر لحظہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے شامل حال فرما دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. حضرات گرامی قدر، اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح اور بلیغ عنوان کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرات گرامی قدر، چونکہ ذی الحجہ کے ایام درمیان میں آ گئے اور ذی الحجہ کے ایام خصوصیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے وقتی طور پہ اس موضوع کے اندر انقطاع آ گیا. اب دوبارہ عید کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس ضمن کے اندر پہلی بات جہاں سے یاد دہانی کے لیے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. دین فقط عقائد کا، عبادات کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر معاملات کی پوری گہرائی اور گہرائی موجود ہے. وہ لوگ جو دین کے حوالے سے اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں کہ بعض عبادات کو بجا لانے سے ہم دین کے اوپر چلنا کے اندر جو ہیں کمال کو حاصل کر چکے ہیں، ان لوگوں کو اپنا زاویہ نگاہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارا طرز زندگی، ہماری شادی بیاہ، ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہماری سیاست، سبھی کچھ دین کے تابع ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر، اسی وجہ سے مائیکل ہارٹ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے بجا طور پہ کہا تھا کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in all the phases of life، کہ وہ کائنات کے واحد انسان ہیں جو دنیا روحانیت کے امام بن کے نہیں آئے بلکہ دنیا مادیت کے بھی امام ہیں. وہ واحد انسان ہیں جو فقط انسانوں کی روح کی بالیدگی کو عطا کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ زندگی کی تمام جہتوں کو راست اور سیدھے راستے کے اوپر چلانے کے لیے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انفرادی حیثیت کے اندر انسانوں کی اصلاح کے عظیم الشان فریضے کو انجام دیا، وہاں پر آپ نے اجتماعی حیثیت سے سماجی زندگی کے اندر بھی اور سیاسی زندگی کے اندر بھی لوگوں کو مکمل طور پہ گائیڈ کیا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
وہ ایک عظیم الشان رہنما، عظیم الشان راہبر فقط مسجد کی حد تک نہیں تھے، بلکہ ہی واز اے گریٹ اسٹیٹس مین، آپ عظیم الشان سیاسی رہنما بھی تھے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل لائف کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ اور بڑے ہی فوکس کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے ایک بوریا نشین کی اثر انگیزی کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے دور کی بڑی بڑی سپر طاقتوں کو مٹا دیا، اس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، اس نے پوری دنیا کے اندر توحید کے غلغلے کو مچا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو ورطۂ حیرت کے اندر گم کر دیتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی زندگی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر دنیا داری کا کوئی رنگ اور کوئی روپ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور جو دانشوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ہی کملی والوں نے کھول دیا چند اشاروں میں۔ اور حضرات گرامی قدر، پنڈت ہری چند اختر کو ایسے ہی یہ بات نہیں کہنی پڑی کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آدمیت کو اپنی منزل اگر ملی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے ملی۔ اس ضمن کے اندر میں اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہا اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا رہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط دنیا روحانیت کے امام نہیں، بلکہ دنیا مادیت کے بھی امام ہیں، اور دنیا کے اندر موجود اور مروج جتنے بھی سیاسی فلسفے ہیں، حضرات گرامی قدر، ان میں سے کوئی فلسفہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، پنڈت ہری چند اختر نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سیاسی اعتبار سے بھی ایک حجت ہے، سیاسی اعتبار سے بھی ایک دلیل ہے، اور دنیا کا کوئی سیاسی فلسفہ بھی آپ کے نقوش پاک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر سے اگر سیاسی آسپیکٹ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ نے ابجد سے لے کر یہ تک، آپ نے الف سے لے کر یہ تک سیاست کے تمام رموز کو اپنے اشاروں سے کھول کے واہ فرما دیا، اور آپ نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دی اور دنیا والوں کو یہ بات بتلا دی کہ سیاست ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قوانین کی عمل داری ہونی چاہیے، اور آپ نے کائنات کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں دینا، یہی سیاست کا اصل مقصود اور اصل مطلوب ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، ان تمام کی تمام بحوث کو ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، لیکن حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر ایک بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا دور ایسا دور ہے جس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط روحانیت کا امام مانا جاتا ہے، فقط مادیت کا امام نہیں، مادی زندگی سے ان کی رہنمائی کے تعلق کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور دنیا مادیت کے اندر عمران خان اور نواز شریف کو اپنا مقتدی اور اپنا پیشوا بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تصور باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا روحانیت کے فقط امام بن کے نہیں آئے، بلکہ جو انسان اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس کو حلیے کے معاملات ہوں یا لباس کے معاملات ہوں یا سیاسیات کے معاملات ہوں یا شادی بیاہ کے معاملات ہوں، ان کے اندر کامل طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک پر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ایسے ہی صبر کا اعلان نہیں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کو چھوڑ کر شیطان لعین کی کسی بات کو مانتے ہیں تو ہم اس مرحلے کے اندر، زندگی کے اس شعبے کے اندر اور اس حصے کے اندر گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو چھوڑ کر حضرات گرامی قدر ہم شیطان لعین کے تابعدار بن جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس لیے جلوہ گر ہوئے کہ طیب چیزوں کو حلال کر دیا جائے اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیا جائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کو ان بوجھوں سے آزاد کر دیا جائے اور ان توقوں سے آزاد کر دیا جائے جن توقوں اور جن بوجھوں نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، جس کے اندر انسانوں کی زندگی اور ان کی روحوں کو بوجھل بنا دیا۔ ان کے سینوں کو جو تھا اس کے اوپر ایک بوجھ کو لاد دیا، ان کی پشتوں کے اوپر ایک بوجھ کو لاد دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ فیضان تھا کہ لوگ ہلکے پھلکے ہو گئے، لوگوں کے اندر سے جتنے ان کے پر غلط قسم کے بوجھ جاہلیت کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، غلط قسم کے رسوم و رواج کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے، حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام بوجھوں سے انسانیت کو آزاد کروا دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، غلامی کی ان زنجیروں نے جنہوں نے انسانوں کو جھگڑا ہوا تھا، حضرت رسول اللہ نے ان زنجیروں کو توڑ کے پرے پھینک دیا۔ حضرات گرامی قدر عبادت المخلوق سے اٹھا کر ان کو عبادت الخالق کا ہوگر بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اسلامی سیاست کا سب سے بڑا مقصد لا الہ الا اللہ کی عمل داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اللہ آئے، اسی دعوت اور اسی پیغام کو لے کے آئے کہ لا الہ الا اللہ کی عمل داری ہونی چاہیے۔ اپنی جبین نیاز کو پتھر کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اپنی جبین نیاز کو مرکت کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اپنی جبین نیاز کو مزار کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اپنی جبین نیاز کو گنبد کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اپنی جبین نیاز کو دیوار کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، اپنی جبین نیاز کو سورج چاند ستارے کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا، بلکہ جبین نیاز کو جب بھی جھکایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکایا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا دار و مدار لا الہ الا اللہ کی عمل داری کے اوپر تھا۔ حضرات گرامی قدر جتنی جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے اندر بھی بنیادی اساس یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی کائنات کے اندر عمل داری ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو کلید کامیابی قرار دے دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ تم لا الہ الا اللہ کو کہنا شروع کر دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کس انداز کے اندر پوری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ استخلاف فی الارض کے عظیم الشان مقام کے پر ان کو فائز کر دیا جائے گا، زمین کی خلافت کے تاج کو ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا جائے گا، زمین کے سینے کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر ابن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں کو عطا فرما کر اس بات کو ثابت فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی عمل داری کے لیے جنگوں کو لڑا، باقاعدہ طور پہ جنگوں کو لڑا، جن جنگوں کے اندر کدن کے ساتھ ٹکرا گیا، چچا داد بھائی کے ساتھ ٹکرا گیا، ماموں زاد بھائی جو تھا وہ پھوپھو داد بھائی کے ساتھ ٹکرا گیا، خالہ زاد بھائی جو تھا وہ خالہ زاد بھائی کے ساتھ ٹکرا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی عمل داری کو آپ نے یقینی بنا دیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے بیت اللہ الحرام میں داخل ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھا کر بتوں کو توڑ کے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آنے کے لیے ہے، باطل دبنے کے لیے ہے اور باطل کا مقدر دبنا ہے۔ حضرات گرامی قدر فتح مکہ کا دن کلائمکس کا دن ہے، عروج کا دن ہے، انتہا کا دن ہے۔ جزیرت العرب پورا کا پورا جو تھا اس کو لات و منات و عزا حبل کی خدائی سے نجات دلوا کر اللہ حکم الحاکمین کے آستانے کے اوپر جھکانے والا بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی عمل داری کی بنیاد کے اوپر جو سیاست کی تھی، اس سیاست کے جانشین جو تھے وہ آپ کے خلفائے راشدین بنے۔ خلفائے راشدین بھی آپ کے مشن کو پوری شد و مت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے، پوری شد و مت کے ساتھ آگے پہنچاتے رہے۔
خلفائے راشدین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے کس انداز کے اندر کلیدی کردار ادا کیا، یہ تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ خلفائے راشدین کی سیاست کی اساس بھی لا الہ الا اللہ کی عملداری تھی، خلفائے راشدین کی سیاست کی اساس بھی شاعر اللہ کی پاسداری تھی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمارا وطن جو ہے اس کی سیاست کا حال نرالا ہے۔ آج ہمارے وطن کے اندر نہ تو لا الہ الا اللہ کی عملداری کی بات ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے اوپر کوئی غور و خوض ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نہیں مانتے، ظلم کے فتوے ان کے لیے ہیں، فسق کے فتوے ان کے لیے ہیں، کفر کے فتوے ان کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا اور اس بات کا یقین دہانی کو حاصل کرنا کہ دنیا کا ہر فرد اور ہر ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع ہونا چاہیے، یہ اسلامی سیاست کی وہ اساس ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ پارلیمان لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوگی، سپریم کورٹ لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوگا، ہائی کورٹ اس لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوگا، حکام جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوں گے، گورنر پنجاب لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب لا الہ الا اللہ کے نیچے ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جب عرش کے رب کی حاکمیت کو قائم کر دیا جائے گا، حضرات گرامی قدر، اس وقت اسلامی سیاست کا ایک باب اور ایک چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی بات ہوگی، پھر لا الہ الا اللہ کے نتیجے کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، پھر اس مفہوم کی بات ہوگی، پھر اس مطلوب کی بات ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، خان صاحب کیا لا الہ الا اللہ کی سیاست کا ترجمان ہیں؟ کیا میاں صاحب لا الہ الا اللہ کی سیاست کا ترجمان ہیں؟ کیا زرداری صاحب لا الہ الا اللہ کی سیاست کا ترجمان ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ میرا ووٹ زرداری کے لیے ہے، میرا ووٹ میاں صاحب کے لیے ہے، میرا ووٹ عمران خان کے لیے ہے؟ اگر میں ووٹ نہیں دیتا اسلامی جماعتوں کو نہیں دیتا، اگر میں ووٹ نہیں دیتا جماعت اہل حدیث کو نہیں دیتا، اگر میں ووٹ نہیں دیتا جماعت اسلامی کو نہیں دیتا، اگر میں ووٹ نہیں دیتا تحریک اللہ اکبر کو نہیں دیتا، اگر میں ووٹ نہیں دیتا جمعیت علماء اسلام کو نہیں دیتا، اگر میں ووٹ نہیں دیتا نظام اسلام کے لیے کام کرنے والی تحریکوں کو نہیں دیتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میں مسجد میں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوں لیکن میدان سیاسیات میں اللہ کو اکبر نہیں مانتا۔ اگر میں اللہ کو اکبر مانتا ہوتا پھر میرا ووٹ جو ہوتا وہ نواز شریف کے لیے نہ ہوتا، عمران خان کے لیے نہ ہوتا، زرداری کے لیے نہ ہوتا۔ زرداری نے تجھے کیا دیا؟ عمران خان نے تجھے کیا دیا؟ اس کو اس کے علاوہ میاں صاحب نے تجھے کیا کیا؟ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، جس نے تیرا تسویہ کیا، جس نے تیری ہڈیوں کو جوڑا، جس نے تجھے گوشت پوشت عنایت کیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے رزق دیا، جس نے تجھے شکم مادر میں غذا دی، جس نے تجھے ماں کی جھولی کے اندر آنے کے بعد دودھ کا جو تھا تیرے لیے دودھ کے بندوبست فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، جو تیرے سانسوں کا مالک، جو تیرے دل کی دھڑکنوں کا مالک، جو تیری موت و حیات کا مالک، جو سورج کا حکمران، جو چاند کا حکمران، جو ستاروں کا حکمران، حضرات گرامی قدر، جو شب و روز کا حکمران، جو دن کے اندر سے راتوں کو نکالنے والا، جو راتوں کے اندر سے دنوں کو لانے والا، جو مردوں کے اندر سے زندوں کو پیدا کرنے والا، زندوں سے مردوں کو پیدا کرنے والا، کافر سے مسلمان کو پیدا کرنے والا، مسلمان سے کافر کو پیدا کرنے والا، انڈے سے چوزے کو پیدا کرنے والا، چوزے سے انڈے کو پیدا کرنے والا۔ حضرات گرامی قدر، جو ہر چیز کا خالق، جو ہر چیز کا مالک، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس نے تجھے دیکھنے والی آنکھیں عطا کر دی، جس نے تجھے سننے والے کان دے دیے، جس نے تجھے پکڑنے والا ہاتھ دے دیا، جس نے تجھے دھڑکتا ہوا دل دے دیا، جس نے تجھے سوچنے والا دماغ دے دیا۔ تو کتنا ظالم ہے کہ اس پروردگار عالم کی حاکمیت کے لیے تو خاموش ہے، تیرے دل کے اندر اس پروردگار عالم کی حاکمیت کے لیے کوئی تڑپ موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کی حاکمیت کی جنگ لڑنا، پروردگار عالم کے قانون کی جنگ لڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو زمین کی طرف پر تنفیذ کی جنگ لڑنا،
حضرات گرامی قدر یہ فریضہ منصبی ہے ان لوگوں کا جو قرآن کے مطلوب کو جانتے ہیں، جو احادیث طیبہ کے مقصود کو جانتے ہیں، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے بڑے بڑے علماء بھی نواز شریف کے حاشیہ بردار بنے ہوئے، عمران خان کے حاشیہ بردار بنے ہوئے، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، وہ جاہلیت کے احکامات کی جنگ لڑنے والے تو بہت سے ہیں، اللہ کے قوانین کی جنگ کون لڑے گا؟ اللہ کے قانون کی بات کون کرے گا؟ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ سعد الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کا یہ گناہگار بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور پرآشوب میں جب لوگ بڑی بڑی پارٹیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دے رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر قلم بردار بھی ہوں، وقت کا ایک چھوٹا سا خطیب بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ و فکر کی صلاحیتوں کو بھی نواز رکھا ہے، لیکن چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں۔ کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے نواد و امراں کی ثنا خوانیوں کے لیے، حضرات گرامی قدر مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں، اور وقت کا مشیر بن جانا، وقت کا وزیر بن جانا۔ حضرات گرامی قدر 1000 سے زیادہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں پہ مجھ کو بلایا گیا، سینکڑوں مرتبہ گورنر پنجاب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وفاقی وزراء کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ اٹھنے کا موقع ملا، بیٹھنے کا موقع ملا، لیکن حضرات گرامی قدر اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، اپنے قلم کو نہیں بیچا، اپنی زبان کو نہیں بیچا۔ حضرات گرامی قدر آج آپ کے ضمیروں کے پر دستک دے رہا ہوں، اور یہ کہہ کے دستک دے رہا ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، فقط نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر اس زمین کے مسائل جو انتہائی الجھے ہوئے ہیں، جو اقتدار کی رسا کشی کے اندر زمین کے مسائل بڑھ رہے ہیں، جو درجہ حرارت سیاسی تناؤ کا بڑھ رہا ہے، جو درجہ حرارت جھوٹی انانیت کا بڑھ رہا ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ پستیوں کے اندر گر رہی ہے، نہ خان صاحب کو اس بات کی پرواہ ہے، نہ میاں صاحب کو اس بات کی پرواہ ہے۔ اپنے دھڑے کی جنگ ہے، اپنی پارٹی کی جنگ ہے، اپنے مفاد کی جنگ ہے۔ کل تک لوگ علماء کو تانا دیتے تھے، انہوں نے معاشرے کے اندر فرقہ واریت کی آگ کو لگایا ہوا ہے۔ اور مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، معاشرے کے اندر دیوبندی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، ایمانداری سے بتلاؤ خاندانوں کے اندر اتنا تنازع اس مسئلے کی فرقہ واریت نے پیدا نہیں کیا جتنا عمران خان اور نواز شریف کی فرقہ واریت نے پیدا کیا۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بہنوئی سالے کا دشمن بن گیا، ایک ہی مجلس کے اندر تو میں کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ کس لیے لڑ رہے ہو؟ کاش تم لڑ رہے ہوتے اللہ کی حاکمیت کے لیے، کاش تم لڑ رہے ہوتے نظام مصطفیٰ کے لیے، کاش تم لڑ رہے ہوتے پیغمبر زماں کے قوانین کے لیے، تم لڑ رہے ہو اپنی جھوٹی انانیت کے لیے، تم لڑ رہے ہو کرسی کے لیے، تم لڑ رہے ہو اقتدار کے لیے، تم لڑ رہے ہو جھوٹے خداؤں کے لیے، تم لڑ رہے ہو پارٹی اور برادری کے جھوٹے دیوتاؤں کے لیے۔ ایمانداری سے بتلاؤ آج امت کے زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی یا بے نشات انگیز ہے ساکی۔ ایمانداری سے بتلاؤ، ایک وقت تھا جب حضور نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلایا جائے اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے، ما ینبغی لقوم ان یکون فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب تک ہمارا مصلی اور ہمارا تخت ایک جگہ پہ تھا، ہم کائنات کے زمام کار کو سنبھالے ہوئے تھے، ہم کائنات کی ڈھوریوں کو تھامے ہوئے تھے، ہم کائنات کی بساط کو سمیٹے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے مصلی کو ریاست سے جدا کر دیا،
جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر ہمارا ضمیر کیا بدلا؟ حضرات گرامی قدر نتیجہ کیا نکلا؟ آج نتیجہ یہ نکلا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ نے یہود کے بارے میں کہا تھا ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار تھی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ آج ہم آیات اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، زمین کا سینہ ہمارے لیے تنگ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر کہاں وہ صلاح الدین تھا جس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس کے ساتھ حج کیا جا سکے، ساری کی ساری زندگی زکات دینے کا نہیں بنا، ساری کی ساری زندگی صلاح الدین جو تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں آئے کہ بیت اللہ کا حج کر سکے۔ حضرات گرامی قدر اس کے پاس تلوار تھی، اس کے پاس گھوڑا تھا، حضرات گرامی قدر اس کے گھوڑوں کی سنوں نے یہود کے سینوں کو ہلا دیا، اس کے گھوڑوں کی سنوں نے عیسائیوں کے سینوں کو پارا پارا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر آج کا دور کیسا ہے؟ زرداری صاحب بھی کھرب پتی ہیں، خان صاحب بھی کھرب پتی ہیں، میاں صاحب بھی کھرب پتی ہیں، لیکن کسی کے کانوں کے بجو نہیں رونگتی۔ حضرات گرامی قدر تمہارے مقابلے کے اوپر تو کابل کا فلسفہ اونچا ہے، جب کابل اور قندھار سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، وائٹ ہاؤس بھی کپکپانا شروع ہو جاتا ہے، پینٹاگون کے اوپر بھی دردبا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے افغانیوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں ہیں اور افغانیوں کے پاس بڑی بڑی جو ہے تجوریاں تو نہیں ہیں، لیکن افغانیوں کے پاس اللہ اکبر کا وہ نعرہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا مومنوں کی تکبیر کی وجہ سے بڑے بڑے شہر گر جایا کریں گے۔ حضرات گرامی قدر کل ہی میں اس واقعے کو پڑھا تھا کہ ہندو مندر کا جو ایک بڑا جو تھا وہاں پہ وہ جو بیٹھا ہوا تھا پنڈت، اس نے یہ بات کہی مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھو بے رنگ روپ ہوتی ہیں اور ہمارے مندروں کو دیکھو 1000 سال گزر چکا ہے، بالکل عالی شان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ابن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے، کہا پنڈت تو کیسی بات کرتا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کی مسجدیں اونچی ہیں کہ تیرا مندر اونچا ہے۔ حضرت گرامی قدر وہ کہاں پہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں قرآن اتر چکا تھا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، مندروں کی دیواروں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انگلی کا اشارہ فرما رہے تھے، مندر کی دیواریں کپکپا رہی تھی، مندر کی اینٹیں گرنا شروع ہو گئی۔ پنڈت جو تھا حضرت شاہ عبدالعزیز کے قدموں میں گر گیا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، قرآن نے کہا ہے اگر قرآن کسی پہاڑ کے سینے کو اتر جاتا تو پہاڑ کا سینہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور مندر تمہارا اس کی دعوت کیسے لا سکتا ہے؟ یہ تو مسجدیں ہیں جو ذکر الہی کے باوجود بھی اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کی تقدیر تب سنورے گی، اللہ کی قسم پی ٹی آئی سے نہیں سنور سکتی، اللہ کی قسم مسلم لیگ سے نہیں سنور سکتی، اس ملک کی تقدیر تب سنورے گی جب اللہ اکبر کے نعرے کو لگا دیا جائے گا، جب لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اٹھا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر انتخابی نتائج کی پرواہ کیے بغیر دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، علم اور استدلال کی طاقت کے ساتھ اور ووٹ کی قوت کے ساتھ اللہ کی حاکمیت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ جو باقی توحید کے بعد جو حکمرانان وقت کی ذمہ داریاں ہیں اور حکمرانان وقت کے چناؤ کے حوالے سے جو میں نے کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، انشاءاللہ ان کو آئندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید اور اللہ کی حاکمیت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالی کا دین ایک کامل دین ہے، جب اسے عقیدے اور عبادات کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو پھر دین نہیں رہتا بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔
اسلام دین نہیں بلکہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ دین وہ ہوتا ہے جس میں زندگی گزارنے کی تمام فیکلٹیز اور زندگی کے تمام شعبوں کے اندر کامل رہنمائی کو کیا جاتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے آج کا مسلمان سیکولر بن چکا ہے، وہ تجارت کے معاملات ہوں یا شادی بیاہ کے معاملات، کلیہ لباس کے معاملات ہوں یا جنازے کے معاملات یا سیاسیات کے معاملات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے اندر مسلمان بی اے پاس، ایم اے پاس اور اگر پی ایچ ڈی ہو جائے تو بڑی دور کی بات ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بی اے پاس ہونے کے بعد داڑھی کو مونتا ہے، کلین شیو کرنے کے بعد اپنے حلیے کو حضور کے حلیے سے جدا کرتا ہے۔ اور تو کیسا آدمی ہے؟ تو گرو نانک کے پیروکاروں کو دیکھ کے عبرت کو حاصل نہیں کرتا؟ گرو نانک کا پیروکار انڈیا کا صدر بھی بن جائے، وزیر اعظم بھی بن جائے، گرو کی کرپان کو نہیں چھوڑتا، گرو کی پگڑی کو نہیں چھوڑتا، گرو کی داڑھی کو نہیں چھوڑتا، وہ گرو نانک کی اقداد و اتوار کو نہیں چھوڑتا، تو کائنات کے امام کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیری محبت حضور کے ساتھ کیسی ہے؟ تیرا عقیدت حضور کے ساتھ کیسی ہے؟ تیرا تعلق حضور کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا تو سکھوں کے تعلق سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ کیا تو یہود کے طرز عمل کو نہیں دیکھتا؟ یہود اپنے اوور کوٹ کو نہیں چھوڑتا، اپنی کیپ کو نہیں چھوڑتا، اپنے اوور کوٹ کو نہیں چھوڑتا۔ اور مسلمان کیسا ہے کہ مسلمان سماج کے اندر داڑھی آرتھوڈوکس مسلمان کی پہچان ہے، قدامت پسند مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر روشن خیال بننا ہے تو سب سے پہلے داڑھی کو موڑنا ہوگا۔ افسوس ہے تیری سوچ پہ، افسوس ہے تیری فکر پر، افسوس ہے تیرے انداز پہ، افسوس ہے تیرے ادوار پہ۔ اگر ہم ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کی عمل داری چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انٹرنل کنفلکٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی عمل داری کو باقاعدہ طور پہ ملک اور ریاست کے اندر جاری و ساری کرنے کے لیے اپنے اوپر سے ہر رنگ کو اتار کے اور اس بات کو سمجھ کے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی اگر سیٹ کا راستہ لیگ کا راستہ یا تحریک انصاف کا راستہ ہے، مشاورت کا راستہ لیگ کا راستہ تحریک انصاف کا راستہ ہے، وزارت کا راستہ لیگ کا راستہ تحریک انصاف کا راستہ ہے، دنیا کے اندر ہیبت و حشمت کا راستہ لیگ کا راستہ تحریک انصاف کا راستہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم عقل کے اندھے ہیں، ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی، لیکن حضرات گرامی کے اندر ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وزارت کو نہیں دیکھتے، ہم مشاورت کو نہیں دیکھتے، ہم ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھتے، ہم کر و فر کو نہیں دیکھتے۔ حضرات گرامی کے اندر کیا حسن نے سمجھا اور کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی تھوک کر زمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزارت و مشاورت اور کرسی کی جنگ کو چھوڑ کر اللہ کی حاکمیت کی جنگ اس ملک میں لڑ کے چھوڑیں گے، اور لوگوں کے سینوں سے زنگار کو اتار کر اور ان کے دلوں سے میل و کچیل کو اتار کر اللہ کی حاکمیت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی حاکمیت کا کام کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔